بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق علیہ. انس بن مالک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں پائی گئی اس نے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت کو اس نے پا لیا. جس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں سمجھو وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی مٹھاس اس کو مل جاتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں آسان نہیں ہیں، بڑی مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. سمجھائی نا؟ آسان نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرے. اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے. کوئی آسان کام ہے؟ کیوں نہیں؟ ہاں، ایمان والوں کے لیے تو آسان ہی ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے تو آسان نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے ہر چیز سے زیادہ مما سواہما. نمبر 2، ومن احب عبدا، وہ کسی بندے سے محبت کرے، اللہ کے کسی بندے سے محبت کرے اور اس کی محبت کس لیے ہو؟ لا یحب الا للہ، وہ محبت کرے کسی انسان سے اور اس کی محبت کا مقصد اس کی غرض و غایت نہ اس کی چمڑی ہو، نہ اس کا مال ہو، نہ اس کی برادری ہو، نہ ذات ہو، نہ ان کا قبیلہ ہو، نہ اس کا حسن ہو، نہ اس کا کوئی اور مقصد ہو. تو یہ بندہ اس سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا نا، یا معاذ انا احبک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ انا احبک للہ، میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک شخص ملا، وہ پوچھتا ہے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں، وہاں ایک شخص سے ملنا ہے. اس نے کہا کس لیے جا رہے ہیں؟ اس سے کوئی لین دین ہے آپ کا؟ کوئی کاروبار ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی برادری ہے؟ اس نے کہا کوئی مقصد نہیں ہے. کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. وہ اللہ کا نیک، اللہ کا ولی ہے اور مجھے اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، میرا کوئی لین دین نہیں ہے، میری کوئی برادری نہیں ہے اس کے ساتھ، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ. اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا گیا ہوں اور اللہ نے کہا ہے کہ میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور فرشتوں کو مجھے یہ اعلان کرنے کا کہا گیا کہ فرشتوں کو بھی کہہ دو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو.
یہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں اتنی ساری اس کو جو ہے وہ فضائل و مراقب اس کو ملتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہم سب کو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کا پتہ چل جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے، اقربا اور عزیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش ہے، اللہ کے نافرمان ہے تو ان سے نفرت بھی ویسی ہے۔ کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا کہ آپ اللہ کی بندگی کرو، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان ان کی بندگی نہ کیا کرو، یہ تو شیطان کی پوجا ہے، شیطان کی بندگی ہے، اور شیطان جو ہے وہ اللہ کا باغی اور نافرمان ہے۔ ابا نے کہا میں تجھے بار بار رجب کر دوں گا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے لیے، گھر بار بھی چھوڑ دیا، بچے بھی چھوڑ دیے اللہ کے لیے۔ تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو بندہ کسی سے محبت کرتے، آج کل تو سلام بھی بندہ اس کو کرتا ہے جس سے کچھ لین دین کرنا، جس سے کچھ تعلق کو واسطہ اس سے سلام کرتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں کہ بندہ سلام اس کو کرے گا جس کی جان پہچان ہوگا، کوئی برادری والا ہوگا۔ حالانکہ سلام کو اللہ کے فرمایا کہ ہر اس بندے کو سلام کرو جس کو آپ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ ہمارا سلام کرنے کا مقصد بھی ختم کرنا کہ ہم سلام بھی اپنے بھائیوں کو نہیں کریں گے سوائے جان پہچان، ملتے بھی اس کو ہے جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان سے محبت کرنی چاہیے اللہ کے رضا میں۔ لا یحب الا للہ، وہ محبت اس سے کرتا ہے صرف بلد و غائب ہے نا، یہ اللہ کی رضا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی اور عداوت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی بلد و غائب کے لیے۔ اپنا اس کا من پسند یہ شخص نہیں ہے جو اس سے محبت نہیں کرتا، وہ شخص رنگ کا کالا ہے لیکن ہے بڑا عالم، بڑا دیندار ہے، بڑا نیک صالح ہے اور اللہ کا ولی ہے، ہم اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے۔ وَمَن يَكْرَهُ، تیسری بات کیا ہے؟ وَمَن يَكْرَهُ، جو بندہ ناپسند کرے أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ وہ کفر میں لوٹ کر جائے، اس کے بعد کہ اللہ نے اس سے کفر سے اس کو نجات دی، کفر سے اللہ نے اس کو نجات دی ہے، اب یہ ایسے کام نہیں کرتا ہے جو کفر میں جانے والے، کفر میں نہیں جانے والے، نماز نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑتا ہے جو کفر میں بندہ جاتا ہے، سمجھا گی نا، حج کا انکار کرتا ہے جو کفر میں جاتا ہے۔ اسی طرح جو اسلام کے احکامات ہیں ان کا اگر انکار ہی ہے تو کافر بن جاتا ہے بندہ۔ اب اللہ نے اس کو مسلمان بنایا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی تھی، لیکن یہ سارے کو ہدایت والے کام چھوڑ کے کفر والے کرتا ہے، تو پھر یہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نہیں پا سکتا۔ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اس بندے کو ملے گی جو اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے، ان کے اندر جانے سے، ان کو کرنے سے یہ بندہ ناپسند کرتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ کما یکرہ ان یلقی فی النار، جس طرح اس کو یہ ناپسند ہے نا کہ کوئی بندہ اس کو آگ میں ڈال دے، کوئی ذات اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ڈال دے، آگ میں جانا ہر بندہ ہی ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو ناپسندیدہ اور کفریہ کام کرنے سے ناپسند کرتے ہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ مجھے جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں جس شخص نے پالی، سمجھو اس نے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پا لیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی، جامع ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث سمجھو، حدیث کی تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے اور بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ ایمان کی مٹھاس نصیب کر دے اور ہمارے دل میں محبت ہو تو صرف اللہ اس کے رسول کی، باقی چیزوں کی محبت وہ ثانوی چیز ہے،
وہ ثانوی چیز ہے، ان سے محبت کرنا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مقابلہ آ جائے تو پھر ہمیں اللہ اس کے رسول کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے نا، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ، جب ضد آتی ہے پھر محبت کا پتہ چلتا ہے۔ جب سامنے برادری ہو اور ادھر اللہ اس کے رسول کے احکامات ہوں اور ادھر گرم بستر ہو، ادھر اذان کی آواز آ جائے، ادھر کام کاج ہو، زبان پہ کھڑے ہیں، ادھر اذان کی آواز آ جائے، پھر محبت کا پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کدھر دوڑتا ہے، پیسے کی طرف دوڑتا ہے یا اللہ کی دین کی طرف اور اللہ کی آواز کی طرف دوڑتا ہے، بستر چھوڑتا ہے یا نیند پوری کرتا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نا اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ ہم سب کیوں آئے ہیں بستر گھر چھوڑ کے، کیوں آئے؟ ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، بستر گھر چھوڑنے کو دل تو نہیں نہ کرتا، تو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ آپ اتنی سردی میں گرم بستر چھوڑ کے آئے ہیں۔ اللہ ہماری یہ محبت مزید اضافہ کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، بغاوت والے کام ہیں، دھوکہ فرار جھوٹ، ان سب سے بھی ہمیں ایسے ہی بچنے کی توفیق دے جیسے اس نے ہمیں آج بستر چھوڑنے کی توفیق دی اور ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، جو ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، فلسطین میں، غزہ میں، کشمیر میں، افغانستان میں، سودان میں، جہاں کہیں بھی ہے، ہم ان کے لیے سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں یا اللہ تو ان کا مددگار بن جا۔ اللہم کن لہم ناصرا ومؤیدا ومعینا، اللہم اجعل لہم من لدنک ولیا واجعل لہم من لدنک نصیرا، ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعلنا ممن يتبعونك ويتبعون رسولك، اللهم اجعلنا وأولادنا وأمهاتنا ووالدينا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين۔